اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات کی بریائی بڑائی یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے، ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے، عزت دینے والا بھی وہی ہے اور ذلیل کر دینے والا بھی وہی ہے، عروج دینے والا بھی وہی ہے اور پستی دینے والا بھی وہی ہے۔ کائنات کا شہنشاہ ہے، کائنات کا مالک ہے، اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، بے پرواہ بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا، اور جسے چاہتا ہے دے کر کے واپس چھین لیتا ہے۔ مرضیاں میرے مالک کی چلتی ہیں، حکم میرے پروردگار کا چلتا ہے، آرڈر میرے رب کا چلتا ہے۔ اس کائنات کا مالک ہے وہ، اس کائنات کو بنانے والا ہے وہ، اس کائنات کا خالق ہے وہ۔ اس ساری کائنات کے اندر صرف اور صرف حکم چلتا ہے تو تیرے اور میرے پروردگار کا چلتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، اس کے حکم کے بغیر بیماری شفا میں تبدیل نہیں ہو سکتی، اس کے حکم کے بغیر تنگ دستی دور نہیں ہو سکتی، اس کے حکم کے بغیر اولاد مل نہیں سکتی، اس کے حکم کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان تو بڑے دور کی بات ہے، اس کے حکم کے بغیر درخت پہ لگا ہوا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، اور وہ لوگ بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے آج کے دن کا روزہ رکھا ہوا ہے، جن کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے
اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے. ایک پچھلے سال کے گناہ، اور سبحان اللہ میں قربان جاؤں، ایک جو آئندہ سال اس نے گناہ کرنے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے. ایک روزے کی بات تھی. اب گناہ تو سارے سال کر کے بیٹھے ہیں اور روزہ ایک بھی نہ رکھا ہو، تو ایک بار سوچنے کی، گریبان میں جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت تو پڑتی ہے. یا تو ہمیں ضرورت کوئی نہیں، یہ میں تاکیداً اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے رکھا ہے ان کے لیے مبارک ہو، اور جنہوں نے نہیں رکھا ان کو سوچنے کا موقع ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے اور میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ کے اور میرے لیے نمونہ ہے. لیکن سبحان اللہ میں قربان جاؤں، کائنات کے پروردگار نے ایک اور نبی کی اطاعت و فرما برداری کا تذکرہ اپنے قرآن میں کر دیا. کائنات کا پروردگار کہتا ہے کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ اتباع کیجئے ابراہیم علیہ السلام. اور کائنات کے لوگوں میں بھی اعلان فرما دیا، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ. کائنات کے لوگوں، اگر آپ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے. آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. اگر آپ زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو کاپی کیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل اتاریے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں بارہا مرتبہ کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک کم 70 مرتبہ کائنات کے پروردگار نے اپنے نبی ابراہیم کا تذکرہ قرآن پاک میں کر دیا. سبحان اللہ. اور تذکرہ کرتے ہوئے مختلف الفاظ استعمال کیے اور خود حکم بھی ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کہ اپنی کتاب کے اندر، اپنی مجالس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمائیے. کائنات کے پروردگار نے بارہا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ میرا ابراہیم ایسا تھا، میرا ابراہیم ایسا تھا، میرا ابراہیم حنیف تھا، میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا، میرا ابراہیم مومن تھا، میرا ابراہیم میرا اطاعت گزار تھا، میرا ابراہیم میرا فرما بردار تھا، میرا ابراہیم توحید کا داعی تھا، میرا ابراہیم ایسے تھا، میرا ابراہیم ایسے تھا. میرے ابراہیم میں یہ بھی صفت پائی جاتی ہے، میرے ابراہیم میں یہ بھی صفت پائی جاتی ہے. اللہ نے تذکرہ کرتے کرتے پھر ایک جگہ پر ختم کر دی بات. کائنات کا پروردگار کہتا ہے، سلام علی ابراہیم، میں کیری گل کراں تے کیری چھڈاں، اے ابراہیم تیرے اتے میرے پروردگار دا سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں جن کو کائنات کا شہنشاہ بھی سلام کہتا ہے. سبحان اللہ. زندگی ہو تو ایسی ہو. ایسے ہی نہیں کہا کہ ان کی زندگی، ان کی سیرت کو کاپی کرنا ہے، یہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ ہے. آئیے نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عظمت، شان اور مقام کو بیان کیے. آپ علیہ السلام کے دادا جان ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام. اور آپ دیکھیے ایک بڑا خوبصورت انداز ہے.
کائنات کے پروردگار نے حکم ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے میں بھی اپنے نبی کے اوپر درود بھیجتا ہوں، میں بھی اپنے نبی کے اوپر رحمتیں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرو۔ اب دیکھیے کون سا درود بھیجنا ہے، لوگوں نے مختلف درود بنا رکھے ہیں، لیکن درود ابراہیمی جسے کہا جاتا ہے، جس درود کی نسبت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، وہ کون سا درود ہے جس کو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پڑھ کر کے سنایا؟ آپ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما، اے اللہ برکت نازل فرما، اے اللہ اپنا فضل نازل فرما، کس پر؟ علی محمد، اپنے بندے اپنے نبی محمد علیہ السلام پر، وعلی آل محمد، اور میری آل پر بھی اپنی رحمت نازل فرما، میری آل پر بھی اپنا فضل نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم، مجھ پر ایسے اپنی رحمت نازل فرما جیسے تو نے اپنے نبی ابراہیم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ سبحان اللہ، چس نہیں آ گئی، مزہ نہیں آ گیا؟ ابراہیم علیہ السلام پر جیسے اللہ نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا ہے، اللہ نے پھر اس درود کو، اس دعا کو نماز میں شامل فرما دیا ہے۔ اب ہر بندہ یہی دعا کرتا ہے، ہر نماز کے اندر دعا مانگتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے نا دوسرا انداز دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے۔ آپ کے دوسری اولاد میں سے، دوسرے بیٹوں میں سے کئی ہزار پیغمبر دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ لیکن فاروقی کو کہنے دیجئے وہ کئی ہزار پیغمبر جو دوسری اولاد میں سے، دوسری لڑی میں سے تشریف لے کر کے آئے ہیں، وہ سارے کے سارے ہزاروں پیغمبر بھی مل کر کے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آنے والے آپ کے اور میرے آخر الزمان پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ شان، عظمت اور مقام قربانیوں سے ملا کرتی ہے۔ جتنی بڑی قربانی ہونا پھر اتنا بڑا انعام بھی ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت کی سیر کر کے آپ لوٹ کر کے واپس آئے، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آپ واپس آئے، ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لقیت ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتویں آسمان پر میری اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فسلمت علیہ، میں نے اپنے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی پیش کی۔ میں نے کہا، اے ابا جان، اے میرے دادا ابراہیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، مرحبا بکا بابن و نبی، او میرے بیٹے، او نبی، او میرے بیٹے، او میرے پیارے بیٹے، آپ کو ویلکم ہو، آپ کو میری طرف سے مرحبا، آپ کو میری طرف سے خوش آمدید، آپ کو میری طرف سے ساتویں آسمان کے اوپر ویلکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات جب میرے پیارے پیغمبر علیہ
वस्सलाम से हुई। मेरे नबी ने आकर के सहाबा किराम को, अपने यारों जानिसारों को, अपने वफादारों को मुलाकात बताते हुए आपने इरशाद फरमाया, व अना अशबहु वलदी व अना अशबहु वलदिही, मैं अपने बाबा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बहुत ज़्यादा मुशाहबत रखता हूँ। मेरा चेहरा, अल्लाह ने जितने अंबिया पैगम्बर और रसूल को दुनिया कायनात के अंदर मबऊस किया है, सबसे ज़्यादा मेरा चेहरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलता है। वो पंजाबी च आखदे ने ना, मेरा मांदरा मेरे बाबा इब्राहीम दे नाल बड़ा मिलता है। सुबहान अल्लाह, कैसा ताल्लुक है। अंबिया तो और भी बहुत से हैं, लेकिन मैं तो कहा करता हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और मुकाम ये है कि अल्लाह ने अपना घर बनवाया, अल्लाह ने अपना घर बैतुल्लाह बनवाया, बैतुल्लाह तामीर करवाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्त्री, आप ईंटें रख रहे हैं, पत्थर रख रहे हैं, अल्लाह के घर को तामीर फरमा रहे हैं। आपके बेटे इस्माइल मजदूरी का काम कर रहे हैं। ये सुन्नत है हज़रत इब्राहीम की, अल्लाह का घर बनाना, अल्लाह के घर के अंदर मजदूरी करना। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत, अल्लाह का घर तामीर हो गया। अब जब मजदूर मजदूरी कर लेते तो उसको मजदूरी मिला करती है, उसको उजरत मिला करती है। जब काम मुकम्मल हो जाता है फिर उसको पेमेंट मिला करती है, उसको उसके दिन की दिहाड़ी मिला करती है, उसके काम मुकम्मल करने पर उसको तनख्वाह मिला करती है। हज़रत इब्राहीम ने जब अपने परवरदिगार का घर तामीर फरमा दिया, अब कायनात के शहंशाह ने कहा होगा, इब्राहीम तूने मजदूरी की है, अब बता, अब मांग, मुझसे क्या मांगना चाहता है, क्या मजदूरी में लेना चाहता है, मैं कुर्बान जाऊं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह तामीर करने के बाद अपने परवरदिगार से वो मांग लिया जो कायनात के ख़जाने में एक ही था, कायनात के ख़जाने में एक ही था। हज़रत इब्राहीम ने अपनी झोली को फैलाते हुए कहा, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही। ए अल्लाह, वो जो तूने आखिरुज़्ज़मा पैगम्बर मबूस करना है, वो जो तेरे ख़जानों में एक नबी है, जो सिर्फ नबी नहीं है बल्कि नबियों का नबी है, जो सिर्फ पैगम्बर नहीं है बल्कि पैगम्बरों का पैगम्बर है, जो सिर्फ रसूल नहीं है बल्कि रसूलों का रसूल है, जो नबियों का भी इमाम है, जो पैगम्बरों का भी पैगम्बर है। मैं बैतुल्लाह तामीर करने के बाद अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ, वो जो नबी तूने मबूस करना है उसे मेरी औलाद में ही भेज दे। वाह सुभान अल्लाह। दुआएं भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कमाल ही है। वो एक दुआ कर दी ना, अल्लाह इस मक्का को रिज़्क़ अता कर दे, फलों का रिज़्क़ अता कर दे, मौजा लगी हैं। सुभान अल्लाह, हर फल ही मिलता है और इतनी दौलत। आज भी वो उस दुआ का असर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा क्या करें और क्या ना करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये भी सहीह बुखारी की रिवायत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा हैं, आप सोए हुए आराम फरमा हैं। हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। सुबहान अल्लाह, मैं उनकी ख्वाब में भी कुर्बान जाऊं, जिनकी ख्वाब में भी आते हैं तो फरिश्तों के सरदार आते हैं। सुबहान अल्लाह, ख्वाब में आए हज़रत जिब्रील, हज़रत मीकाईल आपकी ख्वाब के अंदर आए, आपको लेकर के चल दिए सैर करवाने के लिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने देखा एक बड़ा खूबसूरत बाग है, उस बाग के अंदर वहुवा फीहा शजरतुन अज़ीमा, एक बहुत बड़ा दरख्त है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उस दरख्त के पास एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये बुज़ुर्ग कौन है?
آپ عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر یہ آپ کے بابا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ کی ملاقات خواب کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ اور آئیے اگلی بات سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، انسانیت پسینے کے اندر شرابور ہوگی اور یہ سورج بڑا قریب ہوگا۔ اس دن کے اندر انسانیت کی حالت کیا ہوگی؟ میرے نبی نے 3 حالتیں بتائی ہیں کہ ہم انسان جو ہیں حشر کے میدان میں کس حالت کے اندر پیش ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں حفاتن غراتن غرلن، آپ فرماتے ہیں انسان جو ہے اس کے بدن کے اوپر لباس نہیں ہوگا، وہ ننگا ہوگا، لباس نہیں ہوگا، اس کے پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہوگا، وہ ختنے کے بغیر ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے یہ انداز بتایا حشر کے میدان کے اندر، اس انداز کے ساتھ اس کیفیت کے اندر انسانیت حشر کے میدان میں جمع ہوگی۔ لیکن اگلی جو بات فضیلت عظمت اور شان کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَوَّلُ مَن يُبْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ابراہیم، تمام انسانیت میں جو سب سے پہلے کائنات کا پروردگار جس انسان کو لباس پہنائے گا وہ میرے بابا ابراہیم علیہ السلام۔ حشر کے میدان میں بھی عزتیں نہیں رکھ لی اللہ نے، دنیا میں وفا کر کے دکھائی ہے۔ وہ میرے رب کا خلیل جو ہوا، سبحان اللہ، آنکھوں نا سبحان اللہ، میرے رب کا خلیل جو ہوا، دوست جو ہوا، دوست نے دنیا میں زندگی میں اپنے دوست سے اپنے رب سے وفا کر کے دکھائی، سبھی کچھ قربان کر دیا۔ کائنات کے شہنشاہ نے اب وفاؤں کا بدلہ چکا دیا۔ نبی علیہ السلام کی بارہا احادیث ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آئیے نبی علیہ السلام کی احادیث کے بعد میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند آئیڈیل نمونے بنانا چاہتا ہوں، آپ کی قربانیاں بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے پچھلے سے پچھلا جمعہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر ہوا، میں نے کہا کہ عنوان تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن مرزا صاحب فرمانے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہی بیان کیجئے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کنبہ اور قبیلہ جس شہر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر پیدا ہوئے ہیں وہاں کا انداز کیا ہے کہ سب کے سب ہی بت پرست ہیں۔ آپ کے بابا بت پرست ہیں، آپ کی والدہ بت پرست ہیں، آپ کا خاندان بت پرست ہے، وقت کا بادشاہ بت پرست ہے، آپ کا کنبہ بت پرست ہے، آپ کا قبیلہ بت پرست ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، پورے شہر کے اندر اکیلے ہیں، پورے شہر کے اندر اکیلے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی گروہ ہے، نہ آپ کے پاس کوئی جماعت ہے، نہ آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والے ساتھی ہیں، نہ آپ کے پیچھے آمین کہنے والے ہیں، نہ آپ کے کوئی نعرے لگانے والے ہیں، نہ آپ کے ساتھی ہیں، نہ آپ کے ہم سفر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں۔ اللہ نے نبوت عطا کر دی، اللہ نے رسالت عطا کر دی، اللہ نے اپنا نبی بنا دیا، نبوت کا تاج سجا دیا۔ اب کائنات کے شہنشاہ نے حکم فرمایا، ساری کی ساری برادری مشرک ہے، کنبہ اور قبیلہ مشرک ہے، لیکن کائنات کے شہنشاہ نے کہا سب سے پہلے دعوت دینی ہے تو اپنے بابا کو دینی ہے، سب سے پہلے تبلیغ کرنی ہے تو اپنے ابو جان کو تبلیغ کرنی ہے۔ اب دیکھیے انداز دیکھیے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کو دعوت دینے لگے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دعوت کا انداز بھلا کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ کہیں گے حضرت دعوت کا انداز یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ پہلے اپنے بابا کو اپنے قریب کرتے، آپ پہلے اپنے بابا کے ساتھ محبت سے پیش آتے، آپ پہلے اپنے بابا کو اپنے قریب کرتے، اور قریب کرنے کے بعد آپ بڑی محبت بڑے انداز میں یوں ارشاد فرماتے، دیکھیے نا بابا خالق اللہ ہے، دیکھیے نا بابا مالک
اللہ ہے، دیکھیے نا بابا کائنات کا شہنشاہ اللہ ہے، دیکھیے نا بابا تجھے آنکھ عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تیری آنکھ اور ہاتھ کا مالک، تیرے جسم کا مالک، تیری روح کا مالک اللہ ہے، کائنات کا پروردگار اللہ ہے۔ جب تیرے جسم کا مالک اللہ ہے تو پھر سجدہ بھی تو اسی کو کرنا چاہیے، پھر عبادت بھی تو اسی کی کرنی چاہیے۔ کائنات کا شہنشاہ جو وہ ہے، کائنات کا مالک جو وہ ہے، بابا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، محیی اللہ ہے، ممیت اللہ ہے، کائنات کے اندر پانی کے اوپر زمین کو بچھانے والا بولو اللہ ہے، آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا اللہ ہے، کائنات کا رازق اللہ ہے، کائنات کا مالک اللہ ہے، کائنات کا پروردگار اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ آپ اس انداز کے ساتھ اپنے پروردگار کا تعارف کرواتے، لیکن اپنی پہلی دعوت کے پہلے الفاظوں کے اندر کائنات کے پروردگار کا نام ہی نہیں لیا ہے، اللہ کا تذکرہ ہی نہیں کیا، بلکہ یوں اپنے بابا کو دعوت دیتے ہوئے کہا، اے ابا جان میں یہ تو بعد میں بتاؤں گا کہ معبود کون ہے، میں یہ بعد میں بتاؤں گا کہ خالق کون ہے، میں یہ بعد میں بتاؤں گا کہ رازق کون ہے، میں یہ بعد میں بتاؤں گا کہ شہنشاہ کون ہے، پہلے تو مینو دس لما تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تو ان کی پوجا کیوں کرتا ہے، تو ان بتوں کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تجھے نفع پہنچا سکتے ہیں۔ کیا انداز ہے ہمارے ہاں نا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، ان کا انداز یہی ہوتا ہے بھی نہ کسی کو کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انداز میں قربان جاؤں، کہا لما تعبدون ما لا يسمع، ابا پہلے تو مینو دس، تو جو ساری زندگی انہاں بتاں دی پوجا کرنا ہے، بادشاہ دا سیکٹری ہیں، بتاں دی پوجا صرف نہیں کردا بلکہ بت بنا کے، بت گھر ہیں، بت بنا کے ویچ دے ہیں، کوئی لوجک، کوئی دلیل، کچھ نہ کچھ تو بتائیے کہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، اور مشرک کے پاس دلیل ہوتی بھی کوئی نہیں۔ جب کوئی دلیل نہیں نا تو پھر آگے سے کیا کہا، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور ابراہیم اگر تو اپنی دعوت و توحید سے باز نہ آیا میں تجھے مار مار کر کے رجم کر دوں گا، چلا جا میرے گھر سے دفع ہو جا۔ یہ ابراہیم کے بابا کے اپنے بیٹے کے متعلق الفاظ ہیں، قرآن نے نقل کی۔ پھر آئیے لوٹیے، میں آپ کو روایتاً بات نہیں بتانا چاہتا، بندہ ہو اکیلا، بندہ ہو اکیلا، نہ اس کے پاس کوئی ہو، نہ اس کے ساتھ کوئی ہو، نہ گروہ ہو، نہ جماعت ہو، یہاں پر اگر کوئی نوجوان دعوت و توحید کو اپنا لیتا ہے نا تو باپ کہتے ہیں چل میرے گھر سے نکل جا، دفع ہو جا میرے گھر سے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو گھر سے نکل جاتا ہوں تو مامے کے گھر چلا جاؤں گا، گھر سے نکل جاتا ہوں تو خالہ کے گھر چلا جاؤں گا، نکل جاتا ہوں تو اپنے کسی دوست کے گھر چلا جاؤں گا، نہیں تو مبارک مسجد تو ہے یہاں مدرسے میں داخل لے لوں گا، مرزا صاحب خوش ہوں گے بھی توحید کو اپنا کر کے گھر کو چھوڑ کر کے مدرسے میں داخل ہو گیا، تیرے کھانے کا انتظام مدرسہ کرے گا، ٹینشن کوئی نہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی دیکھیے، آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا، گھر کو چھوڑنے کے وقت آپ کے ذہن میں دوسرا گھر کوئی نہیں، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی ہم سفر ہے، لیکن اپنے بابا سے کہا سلام، اپنے بابا سے کہا آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم،
اگر اللہ کی توحید کے لیے مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے تو میں رب کی توحید کے لیے ساری کائنات چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے اسی انداز کے ساتھ پھر آپ باہر نکلے۔ جب اپنے گھر سے نکال دیا گیا، جب آپ باہر نکلے تو قوم بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے تو پھر بھی باز نہیں آئے، پھر بھی رکے نہیں کہ مجھے گھر سے تو نکال دیا گیا ہے، ابھی میں اپنی دعوت کے اندر نرمی پیدا کر لیتا ہوں، ابھی میں کچھ نرمی کے ساتھ گفتگو کر لیتا ہوں۔ آئیے دعوت و توحید کا انداز دیکھیے۔ آپ سامنے اعلانیہ جا کر کے ان کے سامنے ارشاد فرما ہوئے ما ھذہ التماثیل، اور یہ بت کیا ہیں جن کی تم پوجا کر رہے ہو؟ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، جن کے سامنے تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ آپ نے پوچھا نا تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کے سامنے مجاور بن کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ مشرک کے پاس کوئی جواب نہیں، نہ کل تھا نہ آج ہے، آج بھی یہی کہتا ہے، کل بھی ان کے بڑے یہی جواب دیتے تھے وجدنا آباءنا و ابراہیم، ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں، بس دلیل یہ ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، انہوں نے ان بتوں کی پوجا کی، ہم نے بھی ان کی بتوں کی پوجا شروع کر دی ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑا ہمارے بڑوں کو پتہ ہی کوئی نہ ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہمارے بڑے کوئی بے وقوف تھے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بڑے جاہل تھے؟ آج بھی مشرک یہی جواب دیتا ہے اسی وڈیانو ایویں کر دیا ویکھیا، کیوں کرتے ہو؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، کل بھی مشرک کے پاس کوئی دلیل نہ تھی، آج بھی مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا نا تو آپ نے یہ نہیں کہا ارے یار بات یہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد تو قبروں میں جا پہنچے، آپ نے زندگی گزارنی ہے، وہ تو چل دیے ہیں، تم تو اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارو، یہ نہیں کہا، بلکہ اعلانیہ جواب دیتے ہوئے کہا انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تسی بھی گمراہ ہو تے تواڈے وڈے بھی گمراہ سے۔ کیا انداز ہے، اعلانیہ انداز ہے بھی تسی جو دلیل دیتی ہے کہ ساڈے وڈے ایویں کردے سن تے تواڈے وڈے کوئی نبی سن، تواڈے وڈے کوئی پیغمبر سن، آج بھی یہی دعوت یہی دلیل دی جاتی ہے، اور نام ان کا لیا جاتا ہے بڑوں کا جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اور ان کو دلیل کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے جب توحید کی دعوت دی، اس کے بعد ہوا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، آپ نے بتوں کو توڑا، بڑے بت کے سامنے کلہاڑی کو رکھ دیا، آ کر کے پوچھا، پوچھنے والوں نے یہ کس نے کیا ہے؟ کہا یہ بڑے بت سے پوچھ لو نا، بڑے بت سے پوچھ لو، یہ اپنے بڑے الہ سے پوچھو نا، یہ بڑے خدا سے پوچھو نا، اس پروردگار سے پوچھو نا، یہ تمہیں بتا دے گا، تمہیں نظر نہیں آتا کلہاڑی اسی کے سامنے پڑی ہوئی؟ آگے سے مشرک نے جواب دیا یہ تو بولتا نہیں ہے، یہ تو سنتا نہیں ہے، یہ تو سمجھتا نہیں ہے، یہ تو تجھے بھی پتہ یہ نہیں بولتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی ہے، دعوت کا کوئی موقع چھوڑا نہیں، توحید کی دعوت دیتے ہوئے کہا جب یہ سن نہیں سکتے، جب یہ بول نہیں سکتے، جب یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، پھر تم ان کی تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ تم ان کے سامنے پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہا مشرک ہو گیا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ بیٹھا ہے، عدالت میں لے کر کے چلے جاؤ۔ نمرود بادشاہ تھا وقت کا، نمرود کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اب نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، نمرود اپنے آپ کو الہ کہتا ہے، نمرود اپنے آپ کو رب کہتا ہے۔ نمرود نے کہا میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ نمرود کے سامنے بھی اسی انداز کے ساتھ توحید کی دعوت دیتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے۔ نمرود کہتا ہے، نمرود کہنا انا احیی و امید، نمرود نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی پہچان کروائی، اپنے رب کا تعارف کروایا۔ نمرود کہتا ہے میں رب ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ نمرود کہتا ہے وہ انا احیی و امید، یہ تو کام ہی کوئی نہیں ہے،
ہیں میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے ایک شخص کو پکڑا جو بالکل قصوروار نہیں تھا، اس کو پکڑ کر کے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، مار دیا، زندہ تھا مار دیا۔ ایک شخص کو سزائے موت سنا دی گئی تھی، وہ مرنے والا تھا، اس کو سزا معاف کر کے زندہ کر دیا۔ کہا دیکھ یہ تو بات ہی کوئی نہیں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے یہ نہیں کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، زندہ کرنا اسے تو نہیں کہتے، مارنا اسے تو نہیں کہتے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بڑی آگے دلیل دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُمِيتُ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ کائنات کے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، اور نمرود دیکھ تو سہی نا، میرا شہنشاہ وہ ہے، میرا مالک وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ جب اس کی بولتی بند ہو گئی پھر اعلان ہو گیا اب اس کو پکڑ لیا جائے، آگ جلائی جائے، آگ اتنی جلائی جائے، اتنی جلائی جائے کہ پاس سے گزرنے والا بھی جل جائے۔ آگ جلا دی گئی ہے، تمام لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، آگ کو جلا دیا گیا۔ اب سوچنے لگے ہیں اب آگ کے اندر ڈالا کیسے جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک منجنیق بنائی گئی جس کے ساتھ پرانے وقتوں میں پتھروں کو پھینکا جاتا، گولوں کو پھینکا جاتا، جنگ کے میدانوں کے اندر ایسی گلیل بنائی گئی، ایسی منجنیق بنائی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا ساتھی کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق کے اندر بٹھا دیا گیا، آگ اتنی لگا دی گئی ہے پاس جانے کے لیے کوئی تیار کوئی نہیں ہے۔ انداز دیکھیے، کائنات ساری کی ساری ساکت ہو کر کے رہ گئی، زمین تھم رہ گئی، آسمان کانپنے لگ گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام آگ کے اندر جانے لگے ہیں۔ پہلے بھی کئی نبیوں کو قتل کر دیا گیا، کیا آج ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گا؟ کیا آج ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلا دیا جائے گا؟ بھاگتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کا حاجہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر اگر میرے لیے کوئی آرڈر ہو تو مجھے بتائیے، کوئی میرے لیے حکم ہو تو مجھے بتائیے، کوئی رب کا پیغام کو جانا ہو تو مجھے بتائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں او جبریل تو بھی راستے سے ہٹ جا، آج میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے، مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے، بلکہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ دیکھو کائنات کے لوگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا اسوہ حسنہ یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پروردگار پر یقین بڑا تھا، آپ پر اعتماد بڑا تھا، اپنے رب کے اوپر اعتقاد بڑا تھا کہ میرا پروردگار میرے لیے کافی ہے۔ منجنیق کے اندر بٹھا دیا گیا، اب آگ جلا دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے ابھی چند لمحوں کے بعد میں جلنے والا ہوں، میں مرنے والا ہوں، لیکن اللہ کے حکم پر دعوت و توحید کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کائنات کے شہنشاہ نے آرڈر فرما دیا، کائنات کے شہنشاہ نے حکم فرما دیا، او آگ تیرا جلانا کام ہے، تیرا جلانا کام ہے، تو جلانے کے لیے میں نے تجھے بنایا ہے، لیکن آج ابراہیم میرا پیغمبر تجھ میں آ رہا ہے، اس کو اپنی آغوش میں لے لا، اپنی آغوش میں لے لے اور ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ کے اندر پہنچتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے اتنا سکون آگ کے بغیر اس زمین کے اوپر بھی کبھی نہیں آیا جتنا سکون مجھے رب کی توحید کے لیے آگ کے اندر چھلانگ لگاتے ہوئے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری تیسری اپنے رب کے ہاں قربانی دی ہے۔ اور آئیے آخری بات سنیے، کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا نا، اور دیکھیے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بوڑھے ہو گئے، جب گھر سے نکل گئے، نکال دیا گیا، اب سوچتے ہیں میرا تو ہم سفر کوئی نہیں، میرا تو ساتھی کوئی نہیں، اب اللہ سے دعا
کی, بڑھاپے کے اندر دعا مانگی, اے اللہ مجھے نورینہ اولاد عطا فرما دے, مجھے صالح بیٹا عطا فرما دے. کائنات کے پروردگار نے دعا کو قبول کر لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیے ہیں. اب بیٹا پیدا ہو گیا. اب بڑھاپے کے اندر رو رو کر کے رب سے بیٹا مانگا ہوا ہو, انداز کیا ہوگا, محبت کا کیفیت کیا ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں, اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے ہیں. اب کائنات کے شہنشاہ نے دیکھا ابراہیم میرا بندہ اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتا ہے. اب کائنات کے شہنشاہ نے اعلان کر دیا کہ اپنی اہلیہ کو اور اپنے بیٹے کو جاؤ, جا کر کے وادٍ غیر ذی زرع, اس وادی کے اندر جا کر کے چھوڑ کر کے آؤ جو غیر آباد وادی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کیسے, کیوں, چونکہ, چنانچہ. آپ اطاعت کرتے ہوئے چل پڑے ہیں, وادی کو تلاش کر رہے ہیں. وادی مل جاتی ہے. اب یہ وادی ایسی ہے جیسے جہاں پر پانی کی ایک بوند بھی موجود نہیں ہے, جہاں پر سبزہ نہیں ہے, جہاں پر درخت موجود نہیں ہے. اپنے بیٹے کو بٹھایا, اماں ہاجرہ کو بٹھایا, آپ اونٹنی پر بیٹھے اور چل پڑے ہیں. اماں ہاجرہ پیچھے بھاگی اور آواز دی, اے اللہ کے پاک پیغمبر بتائیے تو صحیح نا, ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. آپ پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھتے, آپ نے آواز نہیں دی ہے. اماں ہاجرہ نے پھر آواز دی, پھر پوچھا, آپ نے پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا. اماں ہاجرہ کے ذہن میں الفاظ آئے, آپ پوچھتی ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر ہمیں یہ تو بتائیے نا, کیا آپ اللہ کے حکم پر ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ہاجرہ, کوئی بوڑھا باپ اپنے چھوٹے سے معصوم سے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بغیر کسی وجہ کے اس صحرا کے اندر جہاں پر پانی نہیں, جہاں پر درندے ہیں, کیسے چھوڑ کر کے جا سکتا ہے. مجھے رب کا حکم آیا ہے, مجھے رب کا آرڈر آیا ہے, میں اپنے رب کے حکم کے اوپر اپنے بیٹے کو اور آپ کو یہاں ویرانوں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. واہ سبحان اللہ, بیوی بھی ہو تو ایسی ہو. اماں ہاجرہ کا بھی امتحان مکمل ہوا. کہا اگر آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو میرا وہ پروردگار جو ہمیں بڑھاپے پر اولاد دے سکتا ہے تو پھر میری اولاد کی حفاظت بھی کر سکتا ہے. آپ واپس آ گئی. دیکھتے کیا ہے, اسماعیل علیہ السلام کو یوں لٹا دیا گیا, پیاس کے ساتھ ہونٹ خشک ہو چکے ہیں, آپ ایڑیاں مار رہے ہیں. اماں ہاجرہ یوں چلی, پانی تلاش کرنے کے لیے بھاگتی ہوئی گئی صفا پہاڑی کے اوپر, بھاگتی ہوئی جب صفا پہاڑی پر پہنچتی ہے دل میں خیال آیا, پانی تو نظر نہ آیا, کہیں میرے بیٹے کو کوئی جانور نہ کھا جائے. بھاگتی ہوئی اماں ہاجرہ پھر آئی, اپنے بیٹے کو دیکھا, بیٹا پیاسا پانی کو ترس رہا ہے. آپ پھر چلی دوسری پہاڑی کی طرف, مروہ کی طرف چلتی ہوئی, پھر واپس آئی. یوں آپ نے 7 چکر لگائے. 7 چکر لگانے کے بعد نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی. اماں ہاجرہ کے پوتے خاتم النبیین آپ کے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب پھر اماں ہاجرہ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور اٹھا کر کے کہا, ربا بڑھاپے میں تو نے مجھے بیٹا عطا کیا, اب میری آنکھوں کے سامنے وہ گھسٹتا ہوا, اپنے پاؤں کو کی لکیریں بناتا ہوا, اپنے آخری سانس لیتا ہوا اور خشک ہونٹوں کے ساتھ میرے سامنے مرتا ہوا مجھے دکھائی دے رہا ہے. اے اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرما. میرے نبی فرماتے ہیں جب چیخ اماں ہاجرہ کی عرش و پار پہنچی, کائنات کے پروردگار نے جبریل کو بھیج دیا, جا جبریل جلدی چلا جا, نبی علیہ السلام اسماعیل کی ایڑی کے نیچے پر مار, وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دے. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. واہ سبحان اللہ, آج بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کے اندر بھی وہاں پر کوئی بھی سوراخ کر کے پانی نہیں نکال سکتا ہے. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ تھا. پھر اماں ہاجرہ نے جب دیکھا کہ پانی زیادہ جمع ہونے لگ گیا, آپ اس کو روکنے لگ گئی, اور روکتے روکتے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, زم 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 زم, رک جا رک جا رک جا. میرے نبی فرماتے ہیں اگر میری اماں ہاجرہ اس پانی کو روکتی نا تو اس پانی کے اللہ نہریں بنا دیتا.
اور سارے عرب کو سہراب کر دیتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر بڑے ہوئے۔ یہاں سے انشاءاللہ بات کا آگے آغاز کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، بہت سی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہیں، اور آخر پر نا کائنات کے پروردگار نے کمال کر دیا۔ جب بھی امتحان لیا جاتا ہے نا، اگر بچہ سکول کا امتحان دے کر کے آئے، پوچھا جائے امتحان کیسا ہوا ہے، تو وہ آ کر کے کہے گا امتحان بڑا مشکل تھا، امتحان بڑا اوکھا سی، امتحان بڑا مشکل سی۔ لینے والے سے پوچھا جائے نا کیا امتحان مشکل تھا، تو لینے والا، پرچہ بنانے والا استاد کہتا ہے امتحان تو میں نے بڑا آسان لکھا ہے، پرچہ تو میں نے بڑا آسان لکھا ہے۔ آج تک دنیا میں جتنے امتحان ہوئے ہیں، ہمیشہ پرچہ دینے والا کہتا ہے پرچہ مشکل ہے، امتحان لینے والا کہتا ہے امتحان آسان ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان دنیا میں واحد امتحان تھا جہاں پر پرچہ لینے والے کائنات کے شہنشاہ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، امتحان تے بڑا اوکھا سی لیکن میرے ابراہیم نے 100 وچوں 100 نمبر لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے بھی کہا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اپنے جگر گوشے کے گردن پر چھری کو چلانا یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، امتحان بڑا مشکل تھا، لیکن میرے ابراہیم نے پورے نمبر لیے ہیں۔ اسی لیے میں اس کی سنت کو قیامت تلک کے لیے زندہ کرتا ہوں۔ کائنات کا پروردگار ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔